إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل وعلا في كلامه الكريم المجيد فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قابل احترام سامعین حضرات، معززات، سامعات، معاشرے کے اندر جب برائی سرایت کرتی ہے، سر اٹھاتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس کے پھیلانے کا سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے ملک پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق کے نام پر ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ باقاعدہ خواتین کا مارچ ہو رہا ہے اور اس مارچ کے اندر پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں جن پر بڑے ہی بیہودہ، زومانی اور غیر شرعی جملے دیکھنے کو ملے ہیں، جن کا لوگو یہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ تو اب پھر سے اسی مہینے کے اندر دوبارہ سے ان کا مارچ آ رہا ہے اور پھر میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پر اس کی کمپین جاری ہے۔ میں نے ایک کلپ سنا، اس میں وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ اسلام نے، حضرات میری زبان اجازت نہیں دے رہی کہ میں ان جملوں کو ادا کروں، بات کے سمجھانے کے لیے کہتی اسلام نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو جائیداد میں آدھا حق دیا ہے، اس کی گواہی آدھی گواہی ہے اور اس کی دیت بھی آدھی دیت ہے۔
اور اسی طرح سے یہ ایک عورت کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ کہتی ہے مرد کو 4 شادیوں کا حق حاصل ہے تو عورت کو کیوں نہیں ہے؟ خیر یہ تو ایک بڑی لمبی بحث بن جائے گی. ان کا دماغ نہیں کام کرتا. اصل میں ان کو نہ تو عورت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، نہ ہی عورت کے حقوق کے ساتھ وہ مخلص ہیں. اصل میں غیر مسلم طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلم عورت اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو اور ہم ان کے خاندانی سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیں جو کہ تمام دنیا اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کی بنیاد ہے. تو ہم نے آج عنوان رکھا میرے اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور کمال بنایا ہے، اور جسم ہمارا ہے لیکن مرضی اس پر اس کے بنانے والے کی ہے. میں یہ اس موضوع پر انشاءاللہ عرض کروں گا. تو آئیے دیکھتے ہیں میرا اللہ کیا کہتا ہے. رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے قسمیں کھا کر 5 قسمیں کھا کر کہا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، لام بھی قسم، قد بھی قسم، 5 قسمیں. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت، سب سے مناسب، متناسب. جیسے مجھے سب سے اچھا لگا میں نے اس کو ویسا بنایا ہے. اللہ اکبر. اور میرے اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں برابر کیا، اور پھر تمہیں سیدھا بنایا. فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. میرے اللہ فرماتے پھر جس صورت میں میں نے پسند کیا، میں نے چاہا، تجھے جوڑ دیا، بنا دیا، پیدا کر دیا، تخلیق کر دی، شکل دے دی، آنکھیں دے دی. اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری تخلیقات میں سے کچھ ایسی ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں. یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے جو ہیں یہ پیٹ کے بل چلتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے، انسان ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، حیوان ہے. اللہ فرماتے دیکھتے نہیں ہم نے تمہیں کتنا اچھا بنایا ہے. تیری تخلیق کے اندر نشانیاں ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے. اور میں حضرات کو عرض کر دوں ذرا سائنسی نقطہ نظر سے بھی، انسان اور حیوان اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہی ہیں. جس طرح کے سرخ خون ہے انسان میں بھی وہی ہے، حیوان میں بھی وہی، ہڈیاں سفید ہوتی ہیں وہی ہے، گوشت بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، انسان کا بھی، جانور کا بھی. وہ بھی آکسیجن کو استعمال کرتا ہے، انسان بھی آکسیجن لیتا ہے، حیوان بھی چھاؤں دھوپ کی تلاش میں رہتا ہے، انسان بھی. اسے بھی کھانے کی حاجت ہوتی ہے، اس کو بھی کھانے کی حاجت ہوتی ہے، اسے بھی پینے کی حاجت ہوتی ہے، اس کو بھی پینے کی حاجت ہوتی ہے. پھر فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. جس طرح
میٹھا اور کھارا پانی دونوں کا فارمولا ایک ہے، دونوں ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتے ہیں۔ آگے تھوڑا سا ترکیب میں فرق بنتا ہے، ایک HO2 ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، ایک HO2O ہو جاتا ہے وہ جناب علی کھارا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سائنسدان کہتے ہیں کوئلہ اور ہیرا، اس کی بھی بیس ایک ہی ہے، دونوں کاربن سے بنتے ہیں، دونوں کاربن سے بنتے ہیں۔ اگر فارمولا لگ جائے گریفائٹ کا تو کوئلہ بن جاتا ہے، فارمولا لگ جائے ڈائمنڈ کا، ڈائمنڈ فارمولا، تو وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ کہاں کوئلہ کہاں ہیرا۔ بالکل اسی طرح اشیاء وہی ہیں جو جانور کے اندر پائی جاتی ہیں، بنیادی چیزیں وہی ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہے، لیکن میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر میرا اللہ ہم کو بھی پیٹ کے بل رینگنے والا کیڑا بنا دیتا، ہم اللہ رب العالمین سے کیا پوچھ سکتے تھے؟ اگر ہمارا اللہ ہمیں 2 قدموں 2 پاؤں کی بجائے 4 قدموں پر چلنے والا چوپایا بنا دیتا، ہم اللہ رب العالمین سے کیا کہہ سکتے تھے؟ اس کا احسان نہیں ہے کہ اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے۔ ہمارے اندر ایک فرق ہے، 5 حواس 5 جانوروں بھی موجود ہیں، لیکن جو قوت، عقل کی قوت انسان کو دی ہے وہ کائنات کی کسی چیز کو اللہ نے نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے جانور بھی پیدا کیے، انسان بھی پیدا کیے، اور ہم نے جو بہتر سمجھا پیدا کر دیا۔ افلا تعقلون، تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آتی، تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی۔ میں تو اپنی مرضی سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا، پھر یہ جسم میرا کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں پیدا کس چیز سے اللہ نے کیا؟ الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے۔ خلقناکم من نطفہ، ہم نے تمہیں نطفہ سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں ایک ایسے پانی سے پیدا کیا ہے جو کھنکھناتی مٹی سے تیار ہوتا ہے، انسانی نطفہ جو ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں انسان تو کیسے تکبر کرتا ہے، تو کیسے اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، حالانکہ تو 2 مرتبہ پیشاب والی جگہ سے گزر کے آیا ہے۔ کاہے کا تکبر، کاہے کا غرور، تیری بیس کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک کے اوپر اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک پھینکا اور اس کے اوپر انگلی رکھی، فرمایا اس طرح کی چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے شاہرگ پر انگلی رکھ کر فرمایا جب روح اس کے نخر میں آ جاتی ہے نا، پھر کہتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، اتنا فلاں کو دے دینا، یہ فلاں۔ آپ نے فرمایا اس وقت اسے وہ صدقہ کیا فائدہ دے گا؟ سوچنا تو اسے اپنی زندگی میں تھا نا، جب وہ مکمل طور پر اختیارات کا مالک تھا، اب اگلا گھر اس نے دیکھ لیا ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ میں اس دنیا میں اب رہنے والا نہیں ہوں۔ اب کہتا ہے یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قابل احترام سامعین حضرات، انسانی جسم کو میرے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا اعلیٰ بنایا ہے، اتنا شاندار بنایا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عبد الرحمن کیلانی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے، یہاں پر لکھتے ہیں کہ انسان کا جسم یہ ایک چھوٹی کائنات ہے، اور انسان کے جسم کے اندر جو مکمل سسٹم ہے وہ ایک بہت بڑی کائنات ہے۔
کہتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ انسانی جسم کے اندر ایک چکی لگی ہوئی، تم کھانا کھاتے ہو، اس چکی میں جاتا ہے، وہ پیس پیس کر 24 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ پیس کر اس کو ایک ملغوبے کی شکل دیتا ہے۔ ایک ملغوبہ بننے کے بعد اللہ کے حکم سے وہ جگر میں جاتا ہے، جگر میں جانے کے بعد وہاں پر اس کو چھاننے والی چیز لگی ہوئی ہے، اس کو پھٹکنے والی چیز لگی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے علیحدہ علیحدہ کرنے کا پورا سسٹم لگا ہوا ہے۔ اضافی پانی وہاں سے گردوں کے اور پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ ملغوبہ پاک اور صاف ہو کر وہ جو اضافی ہوتا ہے انسان کا دفاعی سسٹم جو ہے وہ اس کو فضلے کی شکل میں ایک علیحدہ جگہ پر بھیج دیتا ہے۔ یہ چکی جب خالی ہوتی ہے کھانا پیس کر ملغوبہ بنا کر آگے دے دیتی ہے، یہ پھر مطالبہ کرتی اور دو، کہتے ہیں اس کو بھوک کہتے ہیں۔ اور جب بھوک لگتی ہے پھر بندہ کھانا کھاتا ہے، اور جب اس کو اس ملغوبے کو مکس کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پھر انسان کو پیاس لگ جاتی ہے، یہ پانی پیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ پھر خون، جگر خون کو علیحدہ کرتا ہے، پانی کو علیحدہ کرتا ہے، فضلے کو علیحدہ کرتا ہے، اچھے جو ہیں وہ مادے انہیں علیحدہ کر دیتا ہے، جو انسانی جسم کے لیے کارآمد ہیں وہ انہیں علیحدہ سے سٹور کر کے علیحدہ جگہ پر بھیج دیتا ہے، اور جو اس کے لیے نقصان دہ ان کو علیحدہ سے۔ اس چھوٹے سے جسم کے اندر ایک پوری دنیا میرے رب نے بسا دی ہے، صرف یہیں پر بس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ایک شریانوں کا سسٹم چلتا ہے، ان شریانوں کے اندر سوراخ ہیں جن کو خوردبین کے علاوہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ تو ایک کھانے کا سسٹم ہے نا جی۔ پھر اس کے بعد ایک سانس کا علیحدہ سے سسٹم ہے، اور پھر وہ کھانا جس کو جگر نے خون کی شکل میں علیحدہ کیا اب وہ دل کو مہیا کرتا ہے، دل کا کام پمپ کرنا ہے، وہ مسلسل پمپ کرتا رہتا ہے اور پورے جسم کو خون کی سپلائی دیتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے دل خون کی سپلائی بند کر دے، آپ کہتے ہیں اچانک ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا، 1 منٹ کے لیے۔ اور حضرات پھر یہ بینائی کا سسٹم ہے، سبحان اللہ، یہ تو قدرت کی کاراگری کی اعلیٰ ترین نشانیاں ہیں۔ اتنا باریک شریانوں کا جال بچھا ہوا ہے یہاں پر جو بینائی کے لیے ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان ساری شریانوں رگوں کے اندر میرا اللہ اس دل، چھوٹے سے دل کے ذریعے اس خون کو پہنچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر سسٹم انسان کے جسم کے، میرا اللہ وہ سارے کس طرح ایک ترتیب کے ساتھ چلاتا ہے۔ ہم بد پرہیزی کرتے ہیں، ہم کھانا درست نہیں دیتے، وہ آلودگی کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں ناقص خوراک کا سامنا ہے، ہمیں ناقص پانی کا سامنا ہے۔ میرے ایک مالک کا بنایا ہوا سسٹم پھر چل رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو برداشت کر رہا ہے، اور ایک وقت تک برداشت کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وفیہ آیات لقوم یوقنون، جنہیں بات سمجھنے کی کوئی عادت ہے، جو بات کو جاننا چاہتے ہیں، جو سوچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ آنکھ کے پردے، یہ آنکھ کی جھلیاں، یہ آنکھ کا نور والا سسٹم جہاں پر میرے اللہ نے چھپا کر اس کو رکھا ہوا ہے، وہ تھیلیاں ہیں، باریک باریک تھیلیاں ہیں، پتلیاں ہیں، ان کے اندر اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں امریکہ کا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، اس کی یہ پلکیں جو ہے نا یہ کام کرنا چھوڑ گئی۔ اس نے کہا جو بندہ میری پلکیں دوبارہ پہلے والی حالت میں کر دے، میں اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس پر تجربے کیے، لیکن اس کی پلکیں وہ خود کار نہ رہ سکیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اوپر کرتا تھا، جب سونا ہوتا تھا ہاتھ سے اٹھا کے نیچے کرتا تھا۔
اللہ اکبر۔ حضرات ذرا نوٹ کیجئے، میرے اللہ نے آپ کا جسم بنایا ہے، یہ جسم آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ وہ انسان کو حیوان بھی، انسان کو چوپایا بھی، انسان کو درندہ بھی، انسان کو پرندہ بھی، انسان کو حشرات الارض بھی بنا سکتا تھا۔ اس نے بنایا تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے بہترین پیدائش، خوبصورت تخلیق کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْأَرْضِ، جس کو ہم پیدا کرتے ہیں پھر اس کو ہم لمبی عمر دیں نا تو ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اس کی خوبصورتی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کی بشاشت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے بچپن میں اس کا جسم کمزور تھا ایسے بڑھاپے میں ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک آرٹیکل کے اندر پڑھا، مائیکل جیکسن ایک سنگر تھا، کہتے بعد میں اسلام کی جانب بھی مائل ہوا۔ بہرحال میں تو اور ایک بات اس کی سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے اس کو 2 چیزوں کا کریز تھا، اس کے دماغ پر سوار تھیں کہ میں نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام، وہ سیاہ فام تھا بنیادی طور پر، کالے رنگ والا تھا۔ وہ کہتا تھا میں کالی رنگت کو پسند نہیں کرتا۔ دولت اس کے پاس دنیا کی بے انتہا تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دولت کے بل بوتے پر اپنے پورے جسم کی جلد کو تبدیل کروا لیا۔ اس نے کہا میں کالا نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ حضرات اس نے اللہ کی تخلیق کو تبدیل اتنا تو کر لیا کہ اس نے اپنی پوری جلد کو سفید کروا لیا، اور باقاعدہ طور پر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم، اس کی پرسنل جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے پاس ہر وقت رہتے تھے، اس کے مسلسل روٹین کے ریگولر چیک اپ ہوتے تھے۔ چلتے چلتے اس کا جسم، اس کی جلد، وہ جو مصنوعی طور پر انہیں لگائی گئی تھی، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے ان پر انجیکشن لگتے تھے، دوائی کھاتا تھا، لیکن کرتے کرتے اس کی جلد جو ہے وہ حساس ہو گئی۔ وہ اتنی حساس ہو گئی کہ اب لوگوں کے ساتھ اسے ملنے جلنے سے منع کر دیا گیا۔ وہ گلوز ڈال کر ہاتھ میں لوگوں سے اگر کسی سے ملنا ہوتا تو مجبوراً اس طرح ملتا تھا۔ پوری دنیا کی دولت اس کے پاس بے تحاشا تھی، سب کچھ اس نے لٹا دیا کہ میں لمبی زندگی جینا چاہتا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سویا اور سویا ہی نہیں اٹھا۔ میرا اللہ ہمارے جسموں کے اوپر قادر ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میرا جسم میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اور میرا اللہ کیا فرماتے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، ایک وقت ہوتا ہے انسان مضبوط طاقتور پہلوان ہوتا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا دیتا ہے۔ اسی پہلوان پر ایک وقت آتا ہے کہ اس پر راشے کا حملہ ہو جاتا ہے، راشا طاری ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ پر کنٹرول نہیں ہوتا، ہاتھ کانپ رہا ہے، گردن کانپ رہی ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے اسے دوسرے لوگ لے کر جاتے ہیں۔ کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کہ ہمارے جسم پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے؟ یہی تو میرا اللہ سمجھاتا ہے، ہمیں سیدھے راہ پر لانے کے لیے میرا مولا ہمیں بتلاتا ہے کہ کون ہے کہ جس نے ایک کمزور اور ایک پلید چیز سے ایک انسان کو تخلیق کیا اور ایک ننھے منھے کمزور بچے کی شکل میں دنیا میں لائے۔ دنیا میں لانے کے بعد اس کو قوت بخشی، اس کی خوراک اس کے وقت کے مطابق اس کو کون مہیا کرتا ہے؟ اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ خلیفہ وقت تھے سلیمان بن عبد الملک، کہتے ایک بار شیشے کے سامنے آئے
تو دیکھ کر کہنے لگے کتنا خوبصورت اور جوان بادشاہ ہوں میں۔ ان کا غلام بیان کرتا ہے کہ اللہ کو یہ بات ناپسند آئی، 1 مہینے کے اندر تندرست توانا تھے، 1 مہینے کے اندر فوت ہو گئے۔ اور سماک بن حرب خلیفہ ہارون الرشید کے پاس بیٹھے ہوئے، پانی آیا، یہ آدھا واقعہ میں پہلے بھی کئی بار سنا چکا ہوں۔ پانی آیا تو پینے لگے، تو سماک بن حرب عالم دین تھے، انہوں نے آگے ہاتھ کر دیا۔ خادم غلام کہتا ہے یہ کیا گستاخی ہے؟ کہنے لگے ٹھہرو ذرا، رات کے اس پیر میں خلیفہ کو پیاس لگی ہے، یقیناً پیاس نے مجبور کر کر نیند سے اٹھایا ہوگا، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ پوچھنے لگے خلیفہ وقت، اگر پانی کا یہ 1 گھونٹ آپ کو چاہیے ہو، نہ مل رہا ہو، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے پیاس کی شدت کے وقت کہ جس پیاس نے آپ کو جگا دیا ہے، کیا دینا پسند کرو گے؟ کہنے لگے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پوچھنے والے بھی دانا اور حکیم تھے، اور بتانے والے بھی سمجھ بوجھ کے مالک تھے۔ کہتے اچھا آدھی سلطنت دے دو گے، اور اگر یہ پانی کا گھونٹ تیرے اندر چلا جائے اور یہ باہر نہ آئے، اس کو باہر نکالنے کے لیے کیا خرچ کرو گے؟ کہنے لگے میں اپنی ساری سلطنت دے دوں گا۔ تو سماک بن حرب کہنے لگے اس سلطنت کے لیے پھر اتنی تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کی اوقات ہی 1 گھونٹ ہے۔ 1 گھونٹ حضرات، ذرا سوچئے، انسان کی دنیا کی ساری تگ و دو کی قیمت 1 گھونٹ ہے، حتیٰ کہ بادشاہتوں کی بادشاہتوں کی بات کی۔ کیا خیال ہے؟ ہم نے کبھی ان نعمتوں کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی ان کی قدر کی ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ اللہ کی قسم اگر ہم نے غور کیا ہوتا تو آج ہمارے نعرے یہ نہ ہوتے میرا جسم میری مرضی، ہمارے نعرے یہ نہ ہوتے ڈیورسڈ ہیپی، کہ میں طلاق یافتہ ہوں، میں بڑی خوش ہوں، اپنی طلاق کی پہلے سال مکمل ہونے پر ایک تقریب کا انعقاد کر رہی ہوں، کیک کاٹ رہی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ایک سادہ لو مسلمان اس بات پر غور کرے، اسے بڑی سمجھ آئے گی۔ پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ عورتوں کو شادی ہی نہ کرنے دی جائے، خاندان کے نظام بنیاد کو کھوکھلا کیا جائے۔ اللہ نے مرد اور عورت انسان میں اس بات کی ضرورت رکھ دی ہے، جب نکاح نہیں ہوگا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کون سے دروازے کھلیں گے؟ اور اس کے بعد اگلا حملہ یہ ہے، خاوند جائز حقوق نہیں دیتا، اسلام برابری کے حقوق نہیں دیتا، اسلام ہمیں دیت نہیں دیتا، اسلام ہمیں وراثت نہیں دیتا۔ کیا خوبصورت انداز کسی سمجھانے والے نے سمجھایا۔ ایک خاتون تقریر کر رہی ہیں زور شور کے ساتھ، اسلام پر اعتراض ہے، اسلام دیت نہیں دیتا۔ تو صاحب موجود تھے، کھڑے ہوئے مائک پر گئے، کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں دین سے نفرت ہے، ہمیں اسلام سے نفرت ہے، ہم اپنی حیثیت کو جاننا اور پہچاننا نہیں چاہتے۔ ذرا نوٹ کریں، دیت عورت کہتی ہے میری آدھی دیت ہے، صرف ایک بات سے ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ عورت کی دیت آدھی ہے، بالکل شریعت کہتی ہے آدھی ہوگی، لیکن عورت کی دیت ملے گی کسے؟ مرد اگر قتل ہو جاتا ہے اس کی دیت عورت کو ملے گی اور وہ پوری ملے گی، عورت اگر قتل ہوتی ہے اس کی دیت آدھی ملے گی، وہ مرد کو ملے گی۔
یہاں پر خسارے میں تو مرد ہے، جبکہ یہاں پروپیگنڈا کچھ اور ہے۔ بالکل اسی طرح شریعت کی ساری چیزیں میرے اللہ نے، یہ جسم کی مشینری میرے اللہ نے بنائی ہے، اور میرے اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ میں نے اس کو سب سے اچھے انداز سے بنایا ہے، میں نے اس کو مناسب بنایا ہے، میں نے اس کو شیڈول بنایا ہے، میں نے جو چیز جہاں خوبصورت لگتی تھی وہاں لگایا ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کا ڈھانچہ میں نے، اس کی ترتیب، اس کی تقسیم، سارا کچھ اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے۔ بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی ایجاد، کوئی ایسی مشینری، کوئی ایسی بیٹری ہو، 100 سال عمر ہے تو 100 سال ہی سانس کا نظام چل رہا ہے، دل ہے 24 گھنٹے مسلسل دھڑک رہا ہے، معدہ ہے مسلسل حرکت کر رہا ہے، پیشاب کا سسٹم ہے مسلسل چل رہا ہے، اور جب نہیں چلتا تب پھر انسان گھر میں نہیں ہوتا، یا ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل ہوتا ہے یا قبرستان ہوتا ہے۔ جب تک یہ زندہ رہتا ہے اس کا سارا سسٹم مسلسل ورکنگ میں رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی مشین دکھاؤ جو اتنا لگاتار ورک کرتی ہو اور اس پراپر طریقے سے۔ یہ جو خرابیاں آتی ہیں یہ ہماری وجہ سے آتی ہیں، ہماری بد پرہیزی کی وجہ سے آتی ہیں، ہماری سنت کی مخالفت کی وجہ سے آتی ہیں۔ سو میرا اللہ ہمیں یہی بتلاتا ہے، نہ جسم تمہاری مرضی کے ہیں، نہ تمہارے جو ہے اس جسم کی زندگی تمہاری مرضی کی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں پھر آؤ ایک اور منظر میں تم کو بتاتا ہوں۔ جب تمہاری روح یہاں نرخرے میں آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ جس کو سورہ یاسین آتی ہے وہ یاسین شروع کر دیتا ہے، جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتا ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب اس کا وقت آخری ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون نحن اقرب الیہ ولکن لا تبصرون، جب اس کی یہ حالت ہوتی ہے نا ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا۔ تم دیکھنے والی آنکھ رکھو تو تجھے سمجھ آئے، تجھے پتہ چلے، تجھے صرف اعتراض سوچتا ہے، تو صرف الفاظ کے گورکھ دھندے رکھتا ہے، تو اپنے خاص مقصد سے سوچتا ہے۔ صاحب کشاف نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ ایک وہ ملحد تھا، اللہ کو نہ ماننے والا، تو اللہ کے قرآن کی ایک آیت اس کے سامنے جب تلاوت کی گئی کہ جب پانی گہرا ہو جائے گا تو کون اس کو اوپر لائے گا بتاؤ، اس نے قرآن کی اس آیت کا مذاق اڑایا، کہتا ہے یہ کسیاں، یہ بھالے یہ کس لیے ہیں؟ کھدائی کریں گے پانی اوپر لے آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے، صاحب کشاف نے لکھا ہے اسی وقت اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا۔ لگاؤ کسیاں دنیا کی، لگاؤ بھالے، نکالو پانی اپنا باہر۔ کبھی بھی اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو آیت ہے، محمد رسول اللہ کا جو فرمان ہے، حضرات کبھی تصور بھی نہ کرنا اس کا مذاق اڑانے کا۔ یہ تو چیلنج ہے نا کہ مرد 4 شادیاں کرتا ہے، عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ حضرات یہ اللہ کے قانون کو چیلنج ہے۔ جس نے مرد اور عورت کی مشینری کو بنایا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس مشینری کے ساتھ کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرتی ہے، کیا سوٹ کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ دنیا کی مشین لانے پر، دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی مشین لا کر تم اس کی کیٹلاگ سے رہنمائی لیتے ہو، اس کو اس انداز سے چلاتے ہو جیسا اسے بنانے والا کہتا ہے، اس طرح چلانا ہے، اس طرح اس کو پکڑنا ہے، اس طرح اس کو جو ہے وہ انسٹالیشن کا طریقہ یہ ہے۔
اور اس کی ورکنگ پوزیشن یہ ہونی چاہیے، یہ آواز آئے گی تو یہ مشین ٹھیک نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں سارا بتلایا ہے، علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، سوال اور جواب دیا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یہ پوری کتاب انسان کے لیے اتری ہے، یہ کیٹلاگ ہے۔ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے دنیا میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر تم کہتے ہو کہ ہم محکوم نہیں ہیں، کسی کے انڈر نہیں ہیں، کسی کے تحت نہیں ہیں۔ یہ وہی آیات ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جب روح نرخرے میں آ جاتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو ہم کسی کے انڈر نہیں ہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اس کی روح جو یہاں آ گئی ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے تو کر کے دکھاؤ، پھر سچے ہو تو تھوڑی پیچھے تو کرو۔ اور قرآن مجید دوسری جگہ پر اللہ فرماتے کلا اذا بلغت التراقی، جب تمہاری روح نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے، کلا اذا بلغت التراقی، پھر کیا کہا جاتا ہے؟ بلاؤ، میرا اللہ کہتا ہے کسی دم کرنے والے کو بلاؤ نا، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی حکیم کو بلاؤ۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں، ڈاکٹروں نے کہا لے جاؤ، اسے گھر لے جاؤ، اس کی خدمت جو کر سکتے ہو کر لو۔ ابھی چند دن پہلے محترم سائی صاحب کی ایک عزیزہ بڑی عمر میں فوت ہوئیں، ان کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے دوست ان کے عزیز، کہتے 2 بار ایسا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آخری وقت ہے، 120 سال عمر تھی، کہتے 3 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر نے کہا جی گھر لے جائیں، خدمت کر لیں بس، کہتے اس امید پر گھر لے آئے کہ اب مزید نہیں ہے، اس کے بعد اللہ نے صحت دی اور 5 سال مزید زندہ رہے۔ پھر جسم پر اختیار کس کا ہوا؟ جو انسان پانی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا، جو انسان اپنی مرضی سے اس پانی کے گھونٹ کو پیشاب کے رستے خارج نہیں کر سکتا، وہ انسان اپنے جسم پر کتنی قدرت کا مالک ہوگا؟ یہ سارا سسٹم میرے اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، سارا نظام اس کے کنٹرول میں ہے۔ وقیل من راق، کہا جاتا ہے بلاؤ نہ کوئی دم کرنے والا آ جائے، دم کرے۔ کیا دم کرے؟ اس کی روح تھوڑی سی پیچھے آ جائے۔ یہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی نیکی کا کلمہ کہنا چاہتا ہے، یہ کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہے جو اس کے لیے یا پیچھے والوں کے لیے خیر کا باعث ہو، کوئی بری بات نہیں کرے گا۔ ذرا تھوڑا سا زبان بند ہو گئی ہے، صرف آواز آ رہی ہے، سانس کے نکلنے کی آواز، اور وہ نرخرے کی مخصوص آواز وہ آ رہی ہے۔ وقیل من راق، کہتے ہیں بلاؤ نا کسی دم کرنے والے کو، درود کرنے والے کو، کسی کامل کو، کسی عامل کو، کسی پیر کو، کسی مولوی کو بلاؤ نا، ذرا کسی ڈاکٹر کو، کسی جادوگر کو بلاؤ۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، سمجھ آ جاتی ہے اب وقت جدائی ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ حقیقت ہے جسے آج ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اگر قیامت تک کے لیے میں دنیا میں رات ہی کر دوں تو تمہیں روشنی کون دے گا؟ اور اگر میں قیامت تک کے لیے دن ہی دن کر دوں تمہیں رات کا اندھیرا راحت اور سکون کے لیے کون دے گا؟ سامعین محترم، یہ سسٹم فحاشی پر مبنی ہے، یہ بے حیائی پر مبنی ہے۔ میرا جسم میری مرضی، اور اس کے اندر جتنے بھی واہیات، فحش، لغو، بکواس، نعرے ہیں
وہ سارے کے سارے اسلامی شریعت کے خلاف اور گھر کی بھگوڑیوں کے ہیں۔ عزت والی عورت طلاق کا لفظ سنتے ہی اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، اور جو طلاق کی اینیورسریاں منائیں ان کے بارے میں معاشرہ کیا تصور دے گا؟ اصل میں یہ ایک چال ہے، آہستہ آہستہ غیرت مندی کو ختم کیا جا رہا ہے، آزادی کے نام پر، آزادی اظہار کے نام پر۔ یہ اصل میں امت مسلمہ کی ناؤ کو ڈبونے کی سازش ہے۔ یہ ہمارے خوبصورت حیا والے، عزت والے، شرم والے خاندانی سسٹم کو تاخت و تاراج کرنے کی ایک کاوش ہے۔ میرے اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کے تقوی کو اختیار کر لو، اس کے خوف کو دلوں میں بٹھا لو۔ اللہ کی قسم تمہیں کبھی بھی اسلام کی کسی ادنا سی ادنا بات پر بھی اعتراض نہیں آئے گا۔ سمجھ خود نہیں آتی، اعتراض اسلام پر، اعتراض قرآن پر، اعتراض محمد رسول اللہ کے فرمان پر، اور نعوذ باللہ یہ اعتراض براہ راست اللہ کی ذات پر ہے، جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی کو بھی نشان عبرت بنا سکتا ہے۔ سو میرے محترم بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر حیا کو ترویج دینے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ امت کی بیٹیوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جس کا ایک خطبہ حجۃ الوداع جو اسلام کا ایک چارٹر ہے، جس کی شقیں آج بھی اقوام متحدہ کے قوانین کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر بات کی ہے کہ یہ تمہاری عزت ہیں، یہ تمہاری غیرت ہیں، تم نے ان کا تحفظ کرنا ہے، تم نے ان کو حیا دینا ہے۔ ہمیں آج اپنے دین کی طرف جانا ہے حضرات، ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو ان فتنوں کا جو شکار ہونے سے محفوظ کرنا ہے۔ آج ہم اپنی نسل کو بچائیں گے، یہ نسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنے گی۔ اور اگر آج ہم نے پرواہ نہ کی، اللہ کی قسم ہے کل امت محمد پر دنیا شرمسار ہوگی۔ قصور ہمارا ہوگا، غلطی ہماری ہوگی، ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔